بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جوڈیشل انکوائری بابت ماورائے عدالتی قتل پولیس رول باب نمبر 25 فقرہ نمبر 31 دفعہ 176 ضابطہ فوجداری۔ جوڈیشل انکوائری اس وقت ہوتی ہے جب پولیس پر جعلی پولیس مقابلے کا الزام ہو تو اس سلسلے میں عدالت پولیس پر لگائے گئے الزامات کی چھان بین کر کے حقائق کو تحریری شکل میں لاتی ہے۔ اس کے ذریعے کسی بھی سرکاری ملازم کے خلاف لگائے گئے الزامات کی تحقیق کر کے اس کی گناہ گاری یا بے گناہی ثابت کرتی ہے، جو کہ محکمانہ رولز کے اندر رہ کر کی جاتی ہے۔ عدالت دیکھتی ہے کہ الزامات کیا ہیں، وہ کب اور کیسے سامنے آئے، اس کے بارے میں محکمے نے کیا اقدامات کیے اور ان اقدامات میں کیا دستاویزات شامل تھیں، ان دستاویزات میں کون سی چیزیں شامل ہیں۔ ان شواہد کا از سر نو جائزہ لیا جاتا ہے۔ شکایت کنندہ نے الزام علیہ پر جو الزامات لگائے ہیں، ان الزامات میں قانون کی کن دفعات کی خلاف ورزی ہوئی اور کیسے ہوئی، اس کے لیے عدالت جو طریقہ کار اختیار کرتی ہے، اس میں انٹرویو، دستاویزات اور دوبارہ ملاحظہ موقع جائے وقوع بھی کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں جو بھی ثبوت پیش کیے گئے ہوں ان کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے۔ انکوائری رپورٹ ایک حساس محکمانہ رپورٹ ہوتی ہے جس کو خفیہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں محکمے کے کام، انتظامی معاملات کا ذکر ہوتا ہے، نیز ملازمین اور دیگر لوگوں کی سیکورٹی بھی وابستہ ہوتی ہے۔ اس بنا پر عدالت اسے منظر عام پر نہیں لاتی۔ عدالت اپنا فیصلہ مندرجہ ذیل امور کی روشنی میں کرتی ہے: نمبر 1، گواہان کے بیانات کی روشنی میں، نمبر 2، مادی شواہد کی روشنی میں، نمبر 3، دستاویزات کی روشنی میں۔ ماورائے عدالتی قتل کی صورتیں: نمبر 1، مجرمان کے ساتھ پولیس مقابلے کے دوران ناقص منصوبہ بندی اور غیر قانونی طریقے سے کیے گئے پولیس آپریشنز۔ نمبر 2، پولیس کی حراست میں اموات دوران سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہوئے۔ نمبر 1، بازریہ خودکشی۔ نمبر 2، بازریہ تشدد۔ نمبر 3، بازریہ بیماری۔ نمبر 4، ساتھی ملزم سے جھگڑے کی صورت میں موت۔ نمبر 5، طبعی موت۔ نمبر 3، فراری ملزم کی صورت میں۔ نمبر 4، کسی جرم کے ارتکاب کو روکنے کے لیے دوران مزاحمت پولیس۔ نمبر 5، بدنام زمانہ ملزم یا دہشت گرد کو جان بوجھ کر مارنا۔ نمبر 6، مخالف پارٹی سے رقم لے کر دشمنی کی بنا پر ملزم کو مارنا۔ نمبر 7، غصہ یا ذاتی دشمنی کی بنا پر مارنا۔ نمبر 8، ڈر یا خوف کی وجہ سے مارنا۔ ماورائے عدالتی قتل کی وجوہات: نمبر 1، ماورائے عدالتی قتل حکومتی لائحہ عمل کے طور پر۔ نمبر 2، فوری نتائج کے لیے عوامی دباؤ۔ نمبر 3، فوجداری نظام پر اعتماد کی کمی۔ نمبر 4، فوجداری مقدمات میں فیصلے میں غیر معمولی تاخیر۔ نمبر 5، پراسیکیوشن کا کردار۔ نمبر 6، پولیس کی انگریز دور والی سوچ۔ نمبر 7، اتھارٹی کی تابع داری یا حکم کی تعمیل۔ نمبر 8، احتساب کا کمزور طریقہ کار۔ نمبر 9، عوام یا ہجوم کا انصاف بر موقع۔ نمبر 10، معاشرے کے محافظ کے طور پر تاثر۔ نمبر 11، معقول شہادت کا نہ ہونا۔ ماورائے عدالتی قتل کے اثرات: نمبر 1، پولیس افسر کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 2، پولیس کے لیے عزت اور بھروسے کی کمی۔ نمبر 3، حکومتی ریٹ متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 4، پولیس افسران کی زندگیوں کو خطرہ یا دھمکیاں۔ نمبر 5، پولیس افسران کا حوصلہ پست ہونا یا مورال کم ہونا۔ نمبر 6، ملک کے آئین کی خلاف ورزی۔ نمبر 7، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال میں بہتری نہ آنا۔ نمبر 8، سنگین جرائم میں اضافہ۔ نمبر 9، عوام کی نظروں میں پولیس کا منفی تاثر۔ نمبر 10، پولیس افسران کو جوڈیشل انکوائری کا سامنا۔ نمبر 11، ملکی عدالتوں کا از خود نوٹس لینا۔ نمبر 12، عوام کی طرف سے مزاحمت پولیس کے بڑھتے واقعات۔ ماورائے عدالتی قتل کی حفاظتی تدابیر: نمبر 1، امتیازی سلوک یا درجہ بندی کے بغیر قانون کی حکمرانی۔ نمبر 2، پولیس میں جرمیات کے اصولوں کی حساسیت پیدا کی جائے کہ جرم کے دیگر عوامل بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3،
مقدمات کا بآسانی اندراج اور غیر جانبدارانہ تفتیش۔ نمبر 4، بہتر تربیت اور وسائل۔ نمبر 5، جعلی پولیس مقابلوں اور زیر حراست اموات کے متعلق عدم برداشت۔ نمبر 6، مذہبی علماء کا کردار۔ نمبر 7، میڈیا یا NGOs کا کردار۔ نمبر 8، پر اثر اقدامات جن کا مقصد سماجی و اقتصادی انصاف کو بڑھانا۔ نمبر 9، فوجداری نظام پر مختلف مراحل پر موجود نقائص کو دور کرنا۔ نمبر 10، سزا دیے جانے کی شرح میں اضافہ کرنا۔ نمبر 11، کام کے دباؤ کے مطابق ججوں کی تعداد میں اضافہ کرنا۔ نمبر 12، جونیئر پولیس افسران کی حوصلہ افزائی۔ نمبر 13، سینئر پولیس افسران کی غیر قانونی احکامات کی پابندی نہ کرنا۔ نتیجہ۔ نمبر 1، ماورائے عدالتی قتل سے اب تک کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکالا جا سکا۔ نمبر 2، ماورائے عدالتی قتل سے معاشرے میں امن اور تحفظ پیدا نہیں ہو سکا۔ نمبر 3، حقیقی پولیس مقابلے پولیسنگ کا اہم حصہ ہیں اور پولیس افسران کو چاہیے کہ ان کی حمایت کریں۔ اگر کوئی اس کے برعکس منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہو تو اس کا تدارک کرنا۔ نمبر 4، ماورائے عدالتی قتل کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ نمبر 5، پولیس میں پیسے کی خاطر ماورائے عدالت انصاف کرنے والے کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، ان کی حوصلہ شکنی لازمی کرنی چاہیے۔ نمبر 6، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف عوام میں تعصب بڑھتا ہے اور جو پولیس اور عوام کے درمیان فاصلہ پیدا کرتا ہے۔ نمبر 7، ماورائے عدالت قتل کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور جو پولیس افسران جعلی پولیس مقابلوں میں ملوث پائے جائیں ان کی قطعی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے اور کوئی رعایت نہیں برتنی چاہیے۔ اقدامات من جانب پولیس بابت ماورائے عدالتی قتل۔ پولیس پر اکثر یہ الزام ہوتا ہے کہ وہ بے گناہ لوگوں کو خود مار کر پولیس مقابلہ شروع کرتی ہے تاکہ عوام الناس کو پتہ چلے کہ پولیس مقابلہ ہوا ہے۔ عوام الناس کی یہ رائے یا تاثر غلط ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ پولیس افسر اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وہ کسی بھی وقوعے کو اگر غلط رنگ دے گا تو اسے قانون یا عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اصل صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اکثر ملزم زیر حراست پولیس بازریہ خودکشی، بازریہ تشدد، بازریہ بیماری یا پولیس مقابلے میں مارا جائے تو پولیس مقابلے کی صورت میں مزاحمت پولیس کا پرچہ درج کرتی ہے۔ جو بھی صورت ہو اس کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے گا اور میڈیکل افسر سے وجہ موت کی رپورٹ حاصل کی جائے گی۔ SHO تمام حالات و واقعات، مقدمہ، سابقہ ریکارڈ، ملزمان و رپورٹ میڈیکل افسر کی ایک مفصل رپورٹ بناتے ہوئے افسران بالا کو آگاہ کرتے ہوئے عدالت کے سامنے تمام حقائق پیش کرتا ہے۔ جوڈیشل انکوائری SHO کی طرف حفاظتی تدابیر ہوتی ہے۔ جوڈیشل انکوائری علاقہ مجسٹریٹ صاحب یا سول جج یا ایڈیشنل سیشن جج کرے گا۔ رپورٹ جوڈیشل انکوائری بطور ریکارڈ رکھی جائے گی تاکہ کسی وقت ضرورت پڑنے پر پیش کی جا سکے۔ دوران پولیس مقابلہ یا ریڈ یا آپریشن پولیس کی کمزوریاں یا خامیاں۔ نمبر 1، ملزمان کی حراست کا محفوظ بندوبست نہ ہونا۔ نمبر 2، دوران سفر ذرائع آمد و رفت کا فقدان۔ نمبر 3، دوران سفر ملزمان کے حفاظتی اقدامات کا فقدان۔ نمبر 4، ملزمان کی نقل و حمل کو رازداری میں نہ رکھنا۔ نمبر 5، دوران مقابلہ یا ریڈ مکمل تیاری کا نہ ہونا۔ نمبر 6، بر وقت افسران بالا کو حقائق سے آگاہ نہ کرنا۔ نمبر 7، وسائل کی کمی یا ان کا صحیح استعمال نہ کرنا۔ نمبر 8، بعد از وقوع جائے وقوع سے مادی شواہد حاصل نہ کرنا۔ نمبر 9، دوران ریڈ یا مقابلہ ملازمان کو درست طور پر بریفنگ نہ دینا۔ نمبر 10، ملزمان کی جائے رہائش جائے پناہ پر ریڈنگ پارٹی درست طور پر تقسیم نہ کرنا اور مناسب ہدایات نہ دینا۔ نمبر 11، ملزمان کی طرف سے مداخلت پر فوری پولیس کی جانب سے جوابی کارروائی نہ کرنا۔ نمبر 12، دوران پولیس مقابلہ یا ریڈ درست حکمت عملی اختیار نہ کرنا۔ نمبر 13، نقشہ مضروبی اور میڈیکل رپورٹ میں فرق، وقت، زخم کی نوعیت، زخموں کی تعداد۔ نمبر 14، حالات و واقعات، مقدمہ اور میڈیکل رپورٹ میں فرق، اوقات وغیرہ۔ نمبر 15،
جائے وقوع پر حالات و واقعات کی تردید۔ نمبر 16، جوڈیشل انکوائری سے پہلے شامل ملازمان کو حالات و واقعات مقدمہ سے مکمل آگاہ نہ کرنا۔ نمبر 17، دوران انکوائری بیانات کی تیاری نہ کروانا۔ نمبر 18، میڈیا کوریج